درست تشخیص ضروری ہے۔ میری ناک کے نیچے ایک پھوڑا یا مسا جیسا کچھ بن رہا ہے۔ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا اس کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں دشواری کا سامنا نائک ماہر امراض جلد سے معائنہ کروایا تو انہوں نے کہا کرنا پڑے کہ یہ مسحاورے صرف سرجری کے ذریعے یہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میری بینوہے کے اوپر بھی اسی طرح کا ایک دانہ بن رہا ہے۔ معائنہ کیے بغیر اب کے مسئلے کی 100% درست تشخیص کرنا ممکن نہیں، مگر اپنے معلومات فراہم کی ہیں ان کی روشنی میں مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی نوعیت کا پھوڑا نہیں ہے۔ اپنے جن ڈاکٹر معائنہ سے کروایا ہے انہیں سرجری تجویز کرنے سے پہلے بائیوپسی کروانا چاہیے تھی۔ بہرحال اب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ اب بائیوپسی کروانا چاہتی ہے۔ سرجن کو اس پھوڑے کی سرجری سے پہلے تھیولوجیکل ڈائگنوسس کی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد ہی وہ مناسب سرجیکل ایکسیژن پلان مرتب کر سکیں گے۔ یہ پھوڑا آپ کے چہرے کے ایک ایسے نازک حصے پر ہے جہاں سرجری کا عمل دشوار ہو سکتا ہے، لیے ماہر سرجن بھی آپریشن سے پہلے باقاعدہ پلان ترتیب دیں گے۔ اگر بدقسمتی سے بائیوپسی میں یہ تشخیص ہو گئی کہ یہ جلد کے کینسر کی ایک علامت ہے تو پھر اسے آپریٹ کرنے کے لیے بین الاقوامی معیار اور جدید علاج کی بہترین سہولت کو بروئے کار لا کر ہی کوئی ٹریٹمنٹ پلان تجویز کیا جائے گا۔ ڈاکٹر اکرام علی الناصر، ماہر امراض جلد وزن گھٹانا چاہتا ہوں۔ میں اپنا وزن گھٹانا چاہتا ہوں، اس لیے میں کاربوہائیڈریٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے استعمال میں کمی لا کر میں کس طرح مزید کچھ کلوگرام اپنا وزن کم کر سکتا ہوں۔ وزن میں کمی لانا اور اس کے بعد اس میں مزید کمی لانے کے لیے محنت کرنا نہایت مشکل امر ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ دشوار مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کیلوریز اور کاربوہائیڈریٹ کا حساب رکھے اور اس کے مطابق اپنا ڈائٹ پلان مرتب کرے۔ وزن کم کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اختیار کرنے سے قبل آپ کا یہ جاننا ضروری ہے اس وقت آپ کا فٹنس لیول کیا ہے اور اس میں مزید بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اگر وزن میں مزید کمی لانی ہے تو کاربوہائیڈریٹ کے استعمال کو کم کر دیا جائے، اس طرح ان کا وزن مزید گھٹنے لگے گا۔ لوگوں کی یہ سوچ کافی حد تک درست بھی ہے، لیکن اگر آپ نفسیاتی عوامل کو اس دوران خود سے دور رکھیں تو یہ ایک بڑی کامیاب حکمت عملی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور بار بار کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ پلان ترتیب دیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ مطلوبہ مقدار میں وزن کم ہو گیا ہے، اب زیادہ کم کرنے کی ضرورت فی الحال اس وقت نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے کئی مرتبہ سوچ کر ڈائٹ پلان کی اور اس کے مطابق کچھ عرصے عمل کر کے اسے چھوڑ دیا ہے تو آپ کا یہ عمل زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ایسی سوچ اور نفسیاتی عوامل کی وجہ سے ہی انسان مطلوبہ مقدار میں وزن گھٹانے میں ناکام رہتا ہے۔ اب کے وزن میں کمی لانے کا عمل اس وقت ہی کامیاب ثابت ہوگا جب آپ کا طریقہ درست ہوگا، لہٰذا اپنے ڈائٹ پلان میں تبدیلی لائیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ اب 20 یا 25% سے بھی کم کاربوہائیڈریٹ کا ایک دن میں استعمال کریں۔ اتنا کم کاربوہائیڈریٹ کا استعمال وہی لوگ کریں جو مرگی کا شکار ہے، کیونکہ اتنی کم کاربس پر مشتمل ڈائٹ انہی کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو آہستہ آہستہ کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ پلان کی طرف آنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ پاستا، بریڈ، چاول، روٹی، ایواکاڈو، کئی سبزیوں اور دیگر کئی چیزوں میں کاربوہائیڈریٹ بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے، لہٰذا پہلے ان چیزوں کا استعمال کرنا کم کریں۔ اب دیکھیں کہ آپ ان میں سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کو خوراک کا حصہ بنانا چھوڑ دیں۔ تاہم میں اب بھی یہ کہوں گی کہ بہت ہی لو کارب پر زیادہ عرصے تک ہرگز عمل نہ کریں۔ یہ عرصے کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی، لیکن اس کے بعد جسم کے کئی حصوں میں غذائیت کی کمی ہو سکتی ہے جو کہ یقیناً آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تھائرائیڈ اور ہاضمے کے مسائل۔ ڈاکٹر کون سی بتایا ہے کہ مجھے تھائرائیڈ ہے اور میرا نظام ہضم بھی کچھ کمزور ہے۔ میں کافی عرصہ سے وزن کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر اس میں مسلسل ناکامی ہو رہی ہے۔ ان مسائل پر کیسے قابو پایا جائے؟ تھائرائیڈ اور ہاضمے کے مسائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے تو آپ یہ کیجئے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پابندی سسی دوائیں استعمال کریں تاکہ جسم میں ہارمونز کی مقدار متناسب ہو سکے۔ صرف خوراک احتیاط سے یہ ممکن نہیں۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ احتیاط کر کے بغیر تھائرائیڈ مسائل پر قابو پالیں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ دوا اچھی سے اچھی خوراک بھی فائدہ نہیں دے گی اور اپنا صرف سستی
کمزوری اور مزاج میں تبدیلی کی شکایت کا سامنا کرتی رہیں گی، بلکہ اب کے سر کے بال گرنے کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری رہے گا۔ تھائرائیڈ ایک ایشو ہے، یعنی یہ ایسی صورت میں پیدا ہونے والا مرض ہے جس میں دافع مرض ضد جسم میں ان مادوں کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو قدرتی طور پر جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب سوزش ختم ہونے والے علاج پر عمل کریں، جسم دواؤں کے ساتھ خوراک کی تبدیلی بھی شامل ہو۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ کیجیے کہ اپنی خوراک گلوٹن، ڈیری اور سوا وغیرہ نکال دیں۔ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ ورزش کو اپنی زندگی، اپنے معمول کا حصہ بنا لیں۔ نظام ہضم کو فعال کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلز کی ورزش انجام دیں، اس سے میٹابولک ریٹ بہتر ہوگا اور آپ کو صحت میں بہتری محسوس ہوگی۔ ویٹ ٹریننگ بھی ہفتہ میں 3 بار کرنا ضروری ہے۔ میں نے اپنے کلینیکل کیریئر کے دوران یہ مشاہدہ کیا ہے کہ تھائرائیڈ مریض وزن کم کرنے میں تھوڑا زیادہ وقت لیتے ہیں، البتہ نا امید ہونا ٹھیک ہے۔ وزن میں کمی کی رفتار آہستہ ہوگی، لیکن وزن کم کرنا اور صحت مند رہنا ممکن ہے۔